دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر نہ رکھے، کہ ایک انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا ہے اور اذان صبح تک جان بوجھ کر روزے کی نیت نہ کرے، روزہ نہ رکھنے کی نیت سے، تو اس کا روزہ صرف باطل ہے۔ یہاں پہ صرف اس کا روزہ باطل ہے۔ اب اس کے ذمے امساک واجب ہے، روزہ نہ رکھنے کے باوجود امساک واجب ہے، مغرب تک تمام مفطرات روزہ سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ اب اگر وہ امساک جو ہے کر لیتا ہے تو اس صورت میں صرف قضا واجب ہے۔ اگر امساک کیا، مفطرات روزہ انجام نہیں دیا، روزہ بھی نہیں رکھا، تو صرف قضا اس کے ذمے واجب ہے۔ اب اگر مفطرات روزہ بھی انجام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ روزہ نہیں رکھا، چلو کھا بھی لیتا ہوں، پی بھی لیتا ہوں، میں آزاد ہوں، اگر انجام دیتا ہے تو کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر کئی مفطرات کو انجام دیا، حضرت عید اللہ مکارم کے نزدیک کفارہ جامع واجب ہے، کفارہ جامع واجب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جو ہے 60 دن روزہ بھی رکھنا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور حضرت عید اللہ سیستانی کے نزدیک صرف اس پر ایک کفارہ واجب ہے، کفارہ جم واجب نہیں ہے، کفارہ جم مستحب ہے۔ یہ روزہ نہ رکھنے کا گناہ اپنی جگہ، توبہ واجب ہو اپنی جگہ، صرف یہ کہ اگر صرف روزہ نہیں رکھا، کچھ نہیں کھایا پیا تو پھر قضا واجب ہے، اگر کھا لیا پی لیا تو کفارہ بھی واجب ہے۔ 2 مہینے روزہ رکھیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کو مغرب ہونے میں یا نہ ہونے میں شک ہو، ابھی تک یقین نہ ہو، آپ روزہ دار ہیں اور آپ کو شک ہے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، نہیں ہو چکا، نہیں، شک کی صورت میں تو جائز نہیں ہے افطار کرنا۔ افطار کرنا شرعاً حرام ہے اس وقت جب آپ شک کی حالت میں ہو، اور اس شک کے باوجود ماہ مبارک رمضان میں روزہ افطار کیا تو قضا کے ساتھ ساتھ وہ کفارہ بھی واجب ہے۔ تو یہ عام مسائل ہیں، کیونکہ کھا لیتے ہیں لوگ، جو ہے کہیں سے کوئی آواز آ جائے اذان کی، مثلا سمجھتے ہیں کہ مغرب، تو یہ کہ شک کی حالت میں افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ جو ہے 1 منٹ 2 منٹ سے انتظار کریں کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، پھر افطار کریں۔ تو شریعت نے تو کہا کہ بھائی آپ جو ہے مغرب کی نماز بھی پڑھ لیں، عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں۔ آپ تعلیق حضرت اللہ خوئی میں بھی آپ دیکھیں کہ مغرب کی نماز کا روایات میں ذکر ہے اور اس میں عشاء بھی شامل ہے، کہ عشاء کو بھی پڑھ کے افطار کریں، مستحب ہے، تاکہ وقت بھی داخل ہو اور آپ کی نماز بھی روزے کی حالت میں ہو، اس کا ثواب زیادہ ہے، اور ائمہ کو یہ چیز پسند ہے۔ تو شک کی حالت میں اگر افطار کر لیا، خود کو یقین نہیں تھا پھر بھی افطار کیا، تو 1 دن قضا اور پھر ایک کفارہ بھی واجب ہے کہ 2 مہینے روزہ رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو بس جب تک مغرب ہونے کا یقین نہ ہو، روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ آخری مسئلہ یہ کہ اگر کسی شخص کی بیماری اگلے سال رمضان تک جاری رہے، اس سال رمضان میں بھی بیمار تھا، روزہ نہیں رکھ سکا، اور یہ بیماری چلتی گئی تاکہ کہ اگلے سال رمضان داخل ہو گیا اور یہ شخص بیمار ہی ہے، تو پھر وہ جو گزشتہ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے ہیں ان کی قضا واجب نہیں ہے، وہ معاف ہیں، ختم ہو جائیں گے، اور صرف مد واجب ہے اس کے ذمے، اگر دے سکتا ہو 750 گرام ہر دن کے حساب سے دے دیں۔ اب تقریباً گرام کے حساب سے جو ہے 23 کلو کے برابر ہو جاتے ہیں، تقریباً 1 مہینے کے 30 دنوں کے تقریباً، کیونکہ 750 گرام کا آپ حساب لگا دیں، مثلا 1000 گرام میں سے 750 کا باقی آپ نکالیں، یہ تقریباً جو ہمارے علم کے مطابق یعنی 23 کلو گرام کے لگ بھگ ہو جاتے 1 مہینے کے۔ تو وہ اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ چاول کی قیمت دے دیں، اگر آپ چاہیں کشمش کی قیمت دے دیں، مثلا ہر دن کے 1,000 روپے شاید کشمش کی قیمت اتنی ہوگی،
تو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں جن کو خدا نے دیا وہ زیادہ دیں تو فقیر کا جتنا بھلا ہوگا آپ کا بھی اتنا ہی بھلا ہوگا. یہ کہ نارمل چیز یہی ہے، عام معمول کے مطابق آٹا دے دیں بہتر ہے. اگر زیادہ گنجائش ہے روٹی دے دیں، 750 گرام روٹی تندور والے سے معاہدہ کریں کہ بھائی آپ جو ہے 750 گرام کی روٹی آپ دیں گے مثلا ایک فقیر کو. تو یہ کہ پھر وہ جو ہے آپ 60 فقیروں میں یا پھر ایک گھرانے میں مثلا جہاں 10 روٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان سے کہیں کہ اتنے گرام کی روٹی آپ دے دیں تاکہ ان کی وہ جو ہے 23 کلو گرام کی روٹی مکمل ہو جائے تو وہ بھی اچھا ہے. اگر اس سے بہتر آپ مثلا چاول کی قیمت دیں اور بھی اچھا ہے. بہرحال یہ 750 گرام ایک مد دہان ہے. دہان میں روٹی ہے، گندم ہے، جو ہے، آٹا ہے اور اسی طرح چاول ہے، یہ چیزیں شامل ہیں. یہ واجب ہیں. اور اگر یہ اگلے رمضان کے پہنچنے سے پہلے دینا واجب نہیں ہے. بیماری چل رہی ہے، رمضان ابھی تک داخل نہیں ہوا تو وہ نہیں دے سکتے. رمضان داخل ہونے دیں پورا دیں. البتہ مثلا جتنی مقدار رمضان کے نزدیک ہو جاتا ہے، مثلا 15 دن باقی ہے حضرت آیت اللہ سیستانی، کیونکہ اب آپ کو یقین ہوگی کہ 15 دن کے تو میں نہیں رکھ سکتا ہوں تو آپ 15 دن کا مد دے سکتے ہیں. پھر آگے 10 دن رہ جاتے ہیں تو آپ کے یہاں 10 دن کا تو مثلا نہیں دے تو آپ 10 دن کے دے سکتے ہیں، کیونکہ آگے مثلا 20 دن کے دے سکتے ہیں، 10 دن ابھی باقی ہے. تو جب بہتر ہے کہ رمضان داخل ہو جائے تو پورے جو ہے 23 کلو گرام آٹا لے لیں، خریدیں. تو یہاں پہ جہاں پہ آٹا جو ہے وہ تول کے حساب سے دے دیتے ہیں، کیونکہ تھیلیوں میں کم ہے. تھیلیوں میں ظاہر ہمارے مملکت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہاں 20 کلو لکھا ہوتا ہے، اس میں یا 19 یا 18 یا 19.5 18.5 کے لگ بھگ ہوتے ہیں تو کمی ہوتی ہے. تو تول کے دینا ضروری ہے کہ 750 گرام کے حساب سے تقریباً 23 جو ہے اور سیر کے حساب سے تقریباً 28 سیر کے لگ بھگ بن جاتے ہیں. پھر 14 چٹان کا بنتا ہے، ایک مد 14 چٹان کا بن جاتا ہے. تو اس حساب سے دیں.